بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. آواز اندر بھی ٹھیک نہیں. رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اس تو بعد خالق کائنات دی پر رحمت پر حکمت اور مقدس کتاب دے وچوں جس پر رحمت پر حکمت مقام نو میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے. اس مقام دے اندر سلطان کائنات نے شہنشاہ کائنات نے
جہنمیاں اور جنتیاں دے ایک مکالمے دا ذکر بیان فرمایا ہے۔ نماز دی اہمیت اور مقام دے حوالے نال اشتہار تے پڑھ چکے ہو۔ اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ہے نماز کی اہمیت اور نہ پڑھنے والوں کا انجام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو مسلمان مومن موحد نماز پڑھن دی نیت کردا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز سن کے نماز پڑھن واسطے کتاب و سنت دے مطابق وضو کردا ہے، اور وضو کرن تو بعد یہ دعا کر لیندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجے انہیں نماز نہیں پڑھی، صرف نماز پڑھنے واسطے وضو کیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے۔ اور مینوں یاد آیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے یاراں اور وفاداراں تابعداراں دے کولوں سوال کیتا، صحابہ مینوں یہ دسو اگر کسے میرے صحابی دے گھر دے سامنے ہو، امتی دے گھر دے سامنے پانی دی نہر گزردی ہوئے، روزانہ اس نہر دے اندر 5 دفعہ غسل کرے، 5 دفعہ نہائے، کیا اس دے جسم سے میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ کہنے لگے سونیا جیڑا مسلمان روزانہ 5 دفعہ نہائے، 5 دفعہ غسل کرے، اس دے جسم دے اوپر میل کچیل رہ سکتی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی 5 نمازاں پڑھدا ہے،
اللہ پاک اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر ایک آن والا آیا، آ کے آندا سونے میرے کو گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، میرے اوپر ہاتھ لا دیو، مینوں پاک کر دیو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جا، بیٹھ جا۔ اللہ دا بندہ بیٹھ جاندا ہے۔ کچھ وقت گزر جان تو بعد اذان ہوئی اور تکبیر ہوئی، غالباً ظہر دی نماز دا وقت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یاراں اور وفاداراں نو نماز پڑھائی، نماز تو فارغ ہوئے، اے دوبارہ پھر آیا، جسم تے کپ کپی تاری ہے، بشری تقاضے دے پیش نظر گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تڑپ رہے ہے۔ سونیا موت دا کوئی پتہ نہیں کہ کسے وقت موت دا پیغام آ جائے، موت دا سنیہا آ جائے۔ آندا سونے میں تہاڈی زبان مبارک جو سنیا کل نفس ذائقۃ الموت، پھر کہہ دیو کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا متاع الغرور۔ آندہ سونیا بشری تقاضے دے پیش نظر میرے کولو گناہ ہو گیا ہے، میرے کولو غلطی ہو گئی ہے۔ سونیا مینو پتہ ہی نہیں کہ کیڑے ویلے مینو موت دا پیغام آ جائے، موت دا وقت آ جائے۔ سونیا مینو پاک کر دیو، میرے تے ہاتھ لا دیو۔ اگر میں اس حالت اندر اللہ دے دربار اندر چلا گیا، اللہ نے میرے کو سوال کر لیا تے میں اپنے رب نو جواب کی دیواں گا۔ سونیا نبیا میرے تے ہاتھ لا دیو، مینو دنیا دے اندر سزا لینی منظور ہے، لیکن میں چاہنا کہ میں قبر دے عذاب تو بچ جاواں، میں جہنم دے اگ تو بچ جاواں۔ اللہ قیامت والے دن میرے کولوں سوال نہ کرے۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماؤندے نے او گناہ کرن والیا، کیا تو میرے اقتدا دے اندر نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آندا سونیا میں نماز پڑھ لئیے۔ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماؤندے نے گواہ ہو جا خالق کائنات نے نماز پڑھن دی وجہ تو بغیر حد لان تو ہی تیرے گناہ نو معاف کر دیتا ہے۔ او کھڑیاں والے ہو، اردا گرد تو آن والے ہو، نبی دیو پروانے ہو، پیغمبر دے دیوانے ہو، نماز دی اہمیت ذرا نوٹ کر کے جایا جے۔ اور مینو یاد آیا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماؤندے نے بین العبد بین الکفر ترک الصلاۃ۔ او کائنات والے ہو، مسلمان
مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کی نماز آئے، مسلمان کافر دے درمیان فرق کی نماز آئے، اور خالق کائنات نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے او کائنات والیو نماز پڑھیا کرو، نماز قائم کر لو۔ اگر تسی نمازاں نہ پڑھیاں اللہ پاک تہاڈا نام موحد لوگاں چوں نکال کے تے مشرکاں دی صف دے اندر لکھ دے گا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ آؤ میرے بھائی، میں چلدا نماز دی اہمیت دے حوالے نال تیری ملاقات ایک نبی دے نال کرا دیواں۔ اس پیغمبر دا نام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، انہاں دی ولادت بسادت دا ٹائم تے اماں جی مریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑیاں پریشان نے تے جنگل بیابان اندر چلیاں جاندیاں نے۔ اماں جی مریم علیہ الصلوۃ والسلام نو دو پریشانیاں نے۔ پہلی پریشانی یہ کہ جنگل بیابان دے اندر کوئی اور بی بی مدد کرنے والی موجود نہیں، کوئی اور بی بی نصرت کرنے والی موجود نہیں، تے کھان پین واسطے بھی کوئی چیز موجود نہیں۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا مریم گھبرانا، پریشان نہ ہو، وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ پھر کہہ دیو، ایک دفعہ بلند آواز نال کہہ دیو، مینوں نہیں راضی کرنا۔ راضی کنوں کرنا؟ بولو کنوں راضی کرنا ہے تے جے رب راضی ہو گیا پھر دنیا بھی بن جائے گی تے آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اپنی ہر دعا دی اندر کیا کرو، اللہ اسی تیرے تے بڑے راضی، اللہ اسی تیرے تے بڑے راضی، اللہ اسی تیرے تے بڑے راضی۔ تسی یہ بات کہندے جایا جے، ان دی طرف ایک دفعہ آواز آ گئی میرے بندے جے تو میرے تے راضی ہے تے میں بھی تیرے تے راضی ہوں، پھر انسان دی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ اللہ خالق کائنات فرماندے نے مریم گھبرانا، پریشان نہ ہو، میں عرشاں تے بیٹھ کے تیری مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا۔ آواز آئی وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ نی مریم اے جڑا خشک جیا درخت کھجور دا تیرے قریب ہے، جندے کولوں توقع ہی نہیں کہ ترو تازہ کھجوراں زمین تے گرا دے۔ مریم مینوں رب کنے کہنا ہے جے میں سو خشک درخت دے اوپروں ترو تازہ تیرے واسطے کھجوراں نہ گرائیاں تاں مریم اس درخت نو ہلانا شروع کر دے، اس درخت نو ہلانا شروع کر دے، اینو حرکت دینی شروع کر دے۔ اللہ جی پھر کی بنے گا؟ فرمایا نی مریم ہلانا تیرا کام، غور کرے جے داتا کون ہے، آخری جمعہ دا عنوان ہے داتا کون ہے، پھر تفصیلی گفتگو ہوئے گے۔ اما جی مریم علیہ السلام نو خالق کائنات فرماندے نے نی مریم ہلانا تیرا کام ہے، حرکت دینا تیرا کام ہے،
تے ترو تازہ کھجوراں زمین تے گرانیاں میرا کام ہے۔ تے اما جی مریم فرماؤندیاں نے عرشاں والیاں کھجوراں کھان واسطے پانی دی بھی ضرورت ہے، پانی بھی چاہیے، تے خالق کائنات فرماؤندے نے وَحُزِّي الیک بجز النخلۃ تو ساکت علیک رطبا جنیا۔ مریم میں زمین تے تیرے کھان واسطے کھجوراں بھی کرا دیواں گا، اور میں تیرے واسطے زمین دے وچوں پانی دا چشمہ بھی جاری کر دیواں گا۔ اور میرے بھائی جو ہویا سو ہویا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ولادت با سعادت ہو جاندی ہے، تے اما جی مریم علیہ السلام بڑیاں پریشان نے، بڑیاں غمزدہ نے، اکھاں چو چھم چھم آنسو نکل رہے نے، آندیاں نے اللہ عرشاں والیا میری قوم نے میرے کولوں پوچھ لیا مریم بیٹا کتھوں لے آندائی، شادی تیری ہوئی نہیں، نکاح تیرا ہویا نہیں، تے بغیر خامت تو بچہ کتھوں لے آندائی؟ تے خالق کائنات فرماندے نے نی مریم میں دین والا، تے صفائیاں بھی میں آپ ہی دلوا لواں گا۔ حضرت اما جی مریم علیہ السلام نو خالق کائنات فرماندے نے نی مریم میری گل ذرا ایک نوٹ کر لے، اگر تیری قوم تیرے کولوں سوال کرے کہ بچہ کتھوں لے آندا ہے تے تو انہاں نو کہہ دیویں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ مریم تو کہہ دیویں کہ میں چپ دا روزہ رکھے آئے، اے جیڑا بچہ میری گود اندر اندے کولوں ہی سوال کر لو۔ اما جی مریم علیہ السلام نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی گود دے اندر اٹھا کر کے لے آئیاں نے، تے قوم نے تانے مارنے شروع کر دیتے نے، قوم نے مینے مارنے شروع کر دیتے نے۔ نی مریم تو تم نیکاں دی جائیے، تیرا نیک خاندان نال تعلق ہے، تیرا صالح خاندان نال تعلق ہے، اور سانو دس سائی شادی تا تیری ہوئی نہیں، نکاح تا تیرا ہویا نہیں، خامد تیرا ہے ہی کوئی نہیں، تے بچہ کتھوں لے آمدائی، یہ ہنیر مار کے کتھوں لے آئیے؟ تے اما جی مریم علیہ السلام فرماؤں دیا لے اے جیڑا بچہ میری گود اندر اندے کولوں ہی پوچھ لو، تے کہن لگے نی مریم ہنیر مار کے لے آمدائی، بغیر خامت تو بچہ لے آئی ہے، ان ساڑھے نال مذاق کرنی ہے کہ اندے کولوں پوچھ لو اے دودھ پیندہ بچہ بول نہیں سکدا، تے بلان والا کون ہے؟ اچھی بولو، بلان والا کون ہے؟ جندیاں صفتائیں نے اے خالق کل، اے مالک کل، بیٹا دین والا بغیر خامتوں اور دودھ پیندے بچے نو بلان والا، اے خالق کل، اے مالک کل، اے حاکم کل، اے رازق کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا، اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی کرا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ، یونس
یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ کے آؤ کشتی میں، پر حکم تو تیرا ٹال نہ سکا، وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا۔ اللہ تجھ سنو ڈبونے تے آئی، پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، مجبور رہا محبوب تیرا، کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا۔ اور میرے بھائی آذرا توجہ نہ نوٹ کر لے، اماں جی مریم علیہ السلام فرماؤندیاں نے اس بچے دے کولوں ہی پوچھ لو، اے آندے نہیں مریم دودھ پیندا بچہ ماں دی گود اندر کیویں بول سکدا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ آپ فرماندیاں نے پوچھو تو صحیح، تے قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مخاطب ہو کے کیا او بچے دس تو صحیح تو کیندا بیٹا ہے؟ آؤ رب دا قرآن سنو، ایمان تازہ کرو۔ میرا بھی دل کردا ہے کہ میں تہانوں نماز دی اہمیت دے حوالے نال قرآن پاک کثرت دے نال سناواں۔ اللہ میری تہاڈی بنجر زمین شاداب کر دے وے، آباد کر دے وے۔ قرآن اندر بہاراں ہی بہاراں نے، برکتاں ہی برکتاں نے۔ اے سوال کر دے نے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے قال انی عبد اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ کون بلان والا؟ سارے بولو کون بلان والا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماؤندے نے او میری قوم میری ماں نو تانے مارن والے ہو، میری ماں نو مینے مارن والے ہو، میں تانوں دسنا میں کون ہاں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ، میں اللہ دا بندہ، میں اللہ دا بندہ۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ نے میں نو کتاب عطا کیتی ہے اور اللہ نے میں نو نبی بنایا ہے۔ تے رب نے میں نو آرڈر کی دیتا آتانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزکاة، اللہ نے میں نو نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے، اللہ نے میں نو زکات ادا کرن دا حکم دیتا ہے۔ او کھڑیاں دے عباسیاں اردا گرد تو آن والے نبی دے پروانیاں دیوانیاں نوجواناں بزرگاں میری بیٹی میری بہن میری ماں ذرا توجہ کر لویں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ماں دی گود دے اندر کہہ رہے نے، نماز دی اہمیت دا تذکرہ بیان فرما رہے نے۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ،
نہیں پتا لگا تے میں چلدا چلدا تیری ملاقات نماز دی اہمیت دے حوالے نال ایک اور نبی نال کرا جاواں. اس پیغمبر دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو 80-85 سال گزر جان تو بعد بیٹا عطا فرمایا ہے تے اللہ دیاں مرضیاں نے. خالق کائنات فرماندے نے اے میرے خلیل اللہ اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو سواری تے سوار کر لو. اللہ جی کی آرڈر ہے, اللہ جی کی حکم ہے. فرمایا اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو میرا آرڈر من کے میرا حکم من کے تے جنگل بیابان اندر چھوڑ کے آؤ. اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں. حضرت خلیل اللہ نے اے نہیں کیا اللہ اجے تا میں راج راج کے اپنے بیٹے نال پیار بھی نہیں کیتا, اجے تا میں راج راج کے اپنے بیٹے نال محبتاں بھی نہیں کیتیاں. او نوجوانوں بزرگوں اولاداں والے گل سنے ہیں دودھ پیندا بچہ باپ تو بچھڑ جائے, دودھ پیندا بچہ باپ تو جدا ہو جائے تے باپ دے دل تے کی گزر دیئے. تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے نے اللہ توجہ میرے وال فرماؤندے نے اللہ جی کوئی گل نہیں, اللہ تیرا آرڈر ہے, اللہ تیرا حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دا آرڈر من لے آئے, اللہ دا حکم من لے آئے تے اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو سواری تے سوار کر لے آئے تے جنگل بیابان وال جا رہے نے. ایک مقام تے پہنچے اللہ ایتھے چھوڑ کے واپس چلا جاواں. فرمایا نہیں نہیں اجے تہاڈیاں منزلاں اگے نے, تھوڑا جا اور دور گئے اللہ جی ایتھے چھوڑ کے چلا جاواں. فرمایا نہیں نہیں اجے تہاڈیاں منزلاں اگے نے. مفسرین نے لکھیا ہے چل دے نا ایک وادی اندر پہنچ گئے جتھے مکان نظر کوئی نہیں آیا, دکان نظر نہیں آئی, کوئی چرندہ پرندہ نظر نہیں آیا. عرشاں تو آواز آئی میرے خلیل اللہ اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو ایتھے چھوڑ کے واپس چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو سواری تو اتار دیتا ہے, کھجوراں دی تھیلی دے دیتی ہے, پانی دا مشکیزہ دے دیتا ہے تے خاموشی دے نال واپسی دی تیاری کر لیندے نے. میرے بھائی تھوڑا جا دور گئے نا تے اماں جی مریم اماں جی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نا بڑیاں ہی پریشان نے, بڑیاں ہی غمزدہ نے تے دل وچ سوچ دیاں نے پتہ نہیں میرے کولوں کی گستاخیاں ہو گئیاں نے, پتہ نہیں میرے کولوں کیڑی غلطی ہو گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نے تے مینوں جنگل بیابان اندر چھوڑ کے جا رہے نے. آپ پیچھے دوڑیاں خلیل اللہ ایتھے چھوڑ کے واپس کیوں جا رہے تھے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیتا. تھوڑا جا اور دور گئے پھر پیچھے گئیاں پھر پوچھیا آپ نے کوئی جواب نہ دیتا. تھوڑا جا اور دور گئے تے اماں جی فرماؤندیاں نے خلیل اللہ اگر میرے کولوں کو غلطی ہو گئی ہے, میرے کولوں کوئی گناہ ہو گیا ہے, کوئی میرے کولوں سستی کمی ہو گئی ہے تے مینوں اللہ واسطے معاف کر دے ہوں. تے زبان جو الفاظ جاری کر دیندیاں نے خلیل اللہ کیا رب دا آرڈر تا نہیں, اللہ دا حکم تا نہیں. تے آپ فرماؤندے نے ہاں حاجرہ رب دا آرڈر ہے, اللہ دا حکم ہے. تے حضرت اماں جی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماؤندیاں نے خلیل اللہ پھر چلے جاؤ جے رب دا آرڈر ہے, اللہ دا حکم ہے, جیڑا خالق کائنات اگ دے وچوں تہانوں بچا سکدا ہے او اس جنگل بیابان اندر میریاں تے تہاڈے بیٹے دیاں حفاظتاں بھی کر سکدا ہے. کون حفاظتاں کرن والا ہے؟ اور پتہ جے ضمناً بات آگئی کر جاواں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو خالق کائنات نے اے کئی بندے نا
بندیاں کو ہی ڈردے رہندے نے، کئی بندے وڈیریاں کو ہی ڈردے رہندے نے، حالانکہ ڈرنا کندے کو چاہیے؟ بولو، ڈرنا کندے کو چاہیے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ ڈوبے ہوئے اتارنے والا کون ہے؟ زندگی موت دینے والا کون ہے؟ سارے بولو، زندگی موت دینے والا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ تو میرے بھائی بات لمبی نہ ہو جائے، اے ذرا دیکھنا، انہاں پروگرام بنایا سارے مشرکاں نے رل کے، کافراں نے رل کے پروگرام کی بنایا؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ پھر کہہ دیو، پھر کہہ دیو، جاگ کے کہہ دیو، جاگ کے، قالوا حرقوا وانصروا آلہتک۔ نماز دی اہمیت کے حوالے نال میں تو اڈے عقیدے دی صلاح بھی کرنی چاہنا، اور ذرا توجہ نال سن کے جایا جے، مشرک دی نہ نماز قبول ہے، مشرک دا نہ حج قبول ہے، مشرک دا نہ عمرہ قبول ہے، مشرک دے نہ روزے قبول نے، مشرک دی کوئی نیکی اللہ تے دربار اندر اس دا مل نہیں بہنا۔ توحید پرست بنو، موحد بنو، اللہ نے مشکل کشا منو، اللہ نے حاجت روا منو۔ اے پروگرام بنا دے نے، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آدھن انہوں جلا دیو، ساڑ دیو، تے ساڑ کے سوا کر دیو، چیخا تیار کر دینے، آگ تیار کر لیندے نے، جو ہویا سو ہویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر سٹن لگے نے، تے خال کے کائنات نے آگ نو مخاطبوں کے اعلان فرمایا ہے، اگے تیرا کم جلانا ہے، تیرا کم ساڑنا ہے، تے ساڑ کے سوا کر دینا ہے۔ اج میرا ایک مہمان تیرے کو آگے آئے، اج ان دی تو میزبان ہے، اج انہوں تو ساڑنا نہیں، اج ان دیاں تو میزبانیاں کرنیاں نے۔ اللہ جی کی آڈر ہے؟ فرمایا قُلْنَا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ نہیں اگے آج تو میرے مہمان واسطے تو گلزار بن جان، زیادہ ہائے ہائے تو زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ میرے مہمان نو سردی لگنی شروع ہو جائے، بلکہ میرے مہمان واسطے آج تو گلزار بن جان ہے۔ کہ میں نو بابا جی کیڑے ویلے یاد آئے، اس آیت کا ترجمہ بیان کر دینے۔ وہ اگ کیسی ہوئی؟ نہ سود تھا، نہ تپش تھی، نہ آگ میں گرمی، مزاج نار میں آزاد آ گئی نرمی۔ اور نوجوانوں بزرگوں، اج دا میرا پیغام نماز دی اہمیت کے حوالے نال کر کر پہنچایا جے، بستی بستی شہر شہر پہنچایا جے۔ نہ سور تھا، نہ تپش تھی، نہ آگ میں گرمی، مزاج نار میں آزاد آ گئی ہے نرمی۔ وہ آگ کہ جیسے پتھروں کے دل بھی دہل جائیں، وہ آگ کہ جیسے پتھروں کے دل بھی دہل جائیں، شرار پڑے تو وہ بھی پگھل جائیں۔
پر خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا، کائنات کو پیغام حق سناتا ہوا۔ اینا جلان دا پروگرام بنایا ہے، ساڑن دا پروگرام بنایا ہے، تے عرشاں تو آواز آئے قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ آپ فرماؤ دیا میں جاؤ چلے جاؤ، جیڑا خالق کائنات اگ جو تانوں بچا سکدا ہے اور اگ دے اندر تہاڈیاں حفاظتاں کر سکدا ہے، او خالق کائنات، او بادشاہاں دا بادشاہ، او شہنشاہاں دا شہنشاہ اس جنگل بیابان اندر میریاں تے تہاڈے بیٹے دیاں حفاظتاں بھی کر سکدا ہے۔ جو ہویا سو ہویا۔ نماز دی اہمیت آپ اپنی بیوی نو تے بیٹے نو چھوڑ کے نا واپسی دی تیاری کر کے آ رہے نے، تے تھوڑا جا دور پہنچے نا تے پیچھے مڑ کے دیکھیا، نہ بیوی نظر آئی نہ بیٹا نظر آیا۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے ہتھاں نو اٹھایا، جن ہتھاں نو اٹھا کے نا آپ نے دعا کیتی سی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ انہاں ہتھاں نو اٹھایا تے آندے نے ربنا انی، آئے آئے ربنا انی، نماز دی اہمیت، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ اللہ، میں جس مقام کو اپنی بیوی تے بیٹے نو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور نبی دیو پروانے ہو دیوانے ہو، قرآن سنن دی عادت پاؤ، قرآن نال پیار کرو، قرآن نال محبت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا آندے نے اللہ میں جس مقام تے تیرا آرڈر من کے، تیرا حکم من کے اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ میں نے اتھے کوئی مکان نظر نہیں آیا، کوئی دکان نہیں نظر آئی، ہاں ہاں تیرا گھر بیت اللہ اتھے موجود ہے، اس دیاں بنیاداں اتھے موجود نے، اللہ انہاں نو نمازی بناوی، میری اولاد نہیں اور اتھوں دے رہن والیاں نو، اور یا اللہ انہاں اتھوں دے رہن والیاں نو تو عطا کی کرنا، ربنا انی، پہلی دعا نماز واسطے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کر دیویں، اور ویکھ لو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نو قبول کیتا، اور مینوں بابا جی سمسام سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ کیڑے ویلے یاد آ گئے، او بیت اللہ دی بات بڑی پیاری کردے نے، آندے نے تیرے پوے سنے کعبے دی دلیز چو ملاں، اللہ نہ سارے نو بار بار وکھا دے، کہہ دے اچھی آمین۔
اللہ بار بار مکے مدینے دی حاضری میرے سمیت انہاں سارے نو نصیب فرما، میریاں بیٹیاں ماواں بہناں نو نصیب فرما، تیرے بوے سنے کعبے دی تلید چوملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملا، اے ٹھیک ہے کہ میں تیرے بوے وچ پھپدا ہی نہیں ہے، جیڑا سجدہ تینوں لائق او میرا سجدہ ہی نہیں ہے، اور ردی نہ ددکاری لاگے ہو لیندے لڑی ہنجواں دی اپنے بندیاں نو پرو لیندے، کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لیندے، اپنے بوئے وچ بہ کے ربا رو لیندے۔ آنا میرے بھائی گل مکدی مکائیے، امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین سید و ثقلین جناب محمد، پھر کہہ دیو اچھی کہہ دیو، ٹھنڈ پہ جائے ٹھنڈ پہ جائے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خالق کائنات اعلان کر دینے، اے میرے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت نو اعلان کر دے ہو، کائنات والیاں نو پیغام دے دے ہو۔ اللہ جی کی پیغام ہے؟ فرمایا کل ان صلاتی، ہائے ہائے کل ان صلاتی و نسکی و محیائی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میں کی اعلان کرا؟ فرمایا انہاں نو کہہ دیو میری نماز کی، میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، کل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ او پڑھ لے نماز، ادا کر لے زکات نو، پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، او چھڈنا ہی جہان اڑیا سوچ کسے بات نو، او چھڈنا ہی جہان اڑیا سوچ کسے بات نو، ویکھ لے کرون بار سر اتے چا گیا، اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہیں کمائے ہوئی ویلا ستیاں وے آ گیا، او ٹہنی تے نہیں رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئی، صدا نہیں ہو ماپے تے صدا نہیں ہو، یا یاد کر ہاں ذرا پچھلے رمضان المبارک تے، اس تو پچھلے رمضان تے، اس تو پچھلے رمضان المبارک تے، کسے دا بیٹا کوئی نہیں، کسے دی بیٹی کوئی نہیں، کسے دا باپ کوئی نہیں، کسے دی ماں کوئی نہیں، آج کوئی مینوں تہاڈے اور میرے عزیز و اقارب آج نظر نہیں آ رہا ہے، جڑے پچھلے 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 رمضان المبارک اندر نظر آیا کرتے سن، ہائے ہائے او ٹہنی تے نہیں رہنی صدا پھلاں دی بہار ہوئے، صدا نہیں ماپے تے صدا نہیں یار ہوئے، او صدا نہیں رہنا ایتھے کسے بھی انسان ہوئے، نبی سلیمان حکم جنت چلا گیا، اٹھ جاگو پیارے وہ ویلا موت نیڑے آ گیا، کچھ نہیں کمائے ہوئی ویلا ستیاں وے آ گیا، فی جناتی یتساءلون
عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جنت اندر نہ پڑھن والوں دا انجام، اگر میں قرآنی آیات پڑھاں نماز دی حمیت دے حوالے نال، شام آ جائے قرآنی آیات نماز دی حمیت دے مطابق حوالے نال مکمل ہو سکدیاں نہیں، نہ پڑھن والوں دا انجام، جنتی جنت اندر چلے گئے نے، دوست کی دوزخ اندر چلے گئے نے، تے جڑے خوش قسمت جنت اندر گئے نے، نمازاں پڑھن والے، روزے رکھن والے، اللہ اللہ کرن والے، زکات ادا کرن والے، صدقہ خیرات کرن والے، صلہ رحمیاں کرن والے، اتفاق و اتحاد نہ رہن والے، اللہ دی حداں دی حفاظت کرن والے، شراب نہ پین والے، سودی کاروبار نہ کرن والے، اللہ دی حداں توڑن نہ والے، اے خوش قسمت جنت اندر چلے گئے نے تے آندے نے اللہ سانو ساڈا جو فلاں عزیز نہیں نظر آ رہا جنت اندر، فلاں رشتہ دار نہیں نظر آ رہا، فلاں بیلی تے یار نظر نہیں آ رہا، اسی کٹھے ہوٹلاں تے بیٹھ کے کرائیاں کھاندے ساں اور کٹھے ہوٹلاں تے بیٹھ کے کھانے کھاندے ساں، ساڈا جینا ساڈا مرنا ساڈا چلنا ساڈا پھرنا ساڈا کھانا ساڈا پینا اللہ کٹھا سی، اج جو سانو نظر نہیں آ رہا وجہ کی ہے؟ اللہ میں تیری قدرت تو قربان جاواں، خالق کائنات نے فرمایا او جنت دے اندر آن والے ہو میں تہاڈی آواز سنوں جنت اندر پہنچا دینا جہنم اندر پہنچا دینا، انہاں نوں پوچھ لو کیوں نہیں آئے جنت دے اندر، انہاں دا جرم کی ہے؟ اے سوال کرن لگے نے تے خالق کائنات نے جنتیاں دی گفتگو اور جہنمیاں دی گفتگو نو اپنے قرآن اندر نوٹ فرما دیتا، آواز آندی ہے فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر ما سلککم فی سقر۔ جنتی پوچھ دے نے جہنمیوں جہنم اندر کیوں گئے جے، جنت اندر کیوں نہیں آئے جے؟ اندر نے قالو لم نک من المصلین قالوا لم نک من المصلین قالوا لم نک من المصلین۔ سب تو بڑا ساڈا جرم ہے کہ اسی نمازاں نہیں پڑھتے اور ایتھے ہی بس نہیں، الترغیب و ترہیب اندر میں پڑھیا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت اندر ایک بی بی آئی، آندھی حضرت جی میرے کولو 2 گناہ ہو گئے نے، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لوے گا؟ اور نہ پڑھن والے دا انجام ذرا 2-4 منٹ دی اندر نوٹ فرماؤ، ٹائم ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ میرے بھائی آپ دے کولے ایک بی بی آئی آ کے آندھی ہے کلیم اللہ میرے کو 2 گناہ ہو گئے نے، 2 غلطیاں ہو گئیاں نے، کیا اللہ میرے گناہ نو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آپ فرماندے نے بی بی دس آئے کی گناہ کر کے آئی ہیں؟ کہن لگی جناب پہلے میں اللہ دی حد نو توڑے آئے، برائی ہو گئی ہے، زنا ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہویا ہے تے میں بچے دا گل گھٹ کے تے بچے نو مار دیتا ہے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی بی جلدی جلدی چلی جا، میرے دربار جو نکل جا، مینوں نظر نہ آوے، مینوں اس طرح معلوم ہوندا ہے کہ تیرے نہ 2 گناہاں دی وجہ تو اللہ تعالی نہ کیتے میرے امتیاں دے اوپر اگ دا مینا پانا شروع کر دے وے اور آسمان تو اگ زمین تے نہ بھیج دے وے، جلدی جلدی میرے دربار جو چلی جا۔ اے بی بی روندی کرلاندے جا رہی ہے، خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام نو بھیجے آئے، جبریل ہاں رب جلیل جاؤ میرے کلیم اللہ نو جا کے کہہ دے ہو اے بی بی بڑی گناہگار ہے، اے بی بی بڑی سیاہکار ہے، لیکن اس بی بی نالوں بے نماز گندا ہے، اس بی بی نالوں بے نماز
لیکن میرے بھائیوں میری قوم دا حیا ختم ہو گیا، شرم ختم ہوئی، نماز پڑھنا دور دی بات ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ، نون لیگ دا جلسہ ہوئے، طریق انصاف دا جلسہ ہوئے، نچ رہیاں نے بیبیاں بے پرد نچ رہیاں نے، اور اللہ دیاں حداں نو اس رمضان المبارک دے مہینے اندر بھی توڑیا جا رہا ہے۔ او چاہے نون لیگ دا کوئی کرندہ ہوئے، او چاہے کوئی نون لیگ دا ایم پی اے ہوئے، ایم این اے ہوئے، او چاہے طریق انصاف دا کوئی الیکشن لڑنے والا ہوئے، میرا پیغام انہاں تک پہنچاؤ کہ تہاڈا حیا ختم ہو گیا ہے، شرم ختم ہو گئی ہے کہ رمضان المبارک دے مہینے تے اندر تسی کھڈیاں نو ایسا بازار ناچ گانے دا بنایا، اور عمران خان تو تا بالکل ہی شرم اتار دیتی ہے کہ تیرے جلسے دی اندر بیبیاں نچ رہیاں نے جنہیں کنجریاں نچ دیاں نے، اور بے شرم تے بے حیاؤ تسی کرسی حاصل کرنے واسطے رمضان المبارک دے مہینے اندر بھی تانوں شرم نہ آئی، حیا نہ آیا۔ دعا کرو اللہ میرے حکمراناں نو ہدایت عطا کر دے، اچھی آمین کہہ دیو، پھر آمین کہہ دیو۔ دعا کرو اللہ ساریاں پارٹیاں نو اللہ ساڈے مگروں لا دے، نون لیگ نو بھی اللہ مگروں لائے، طریق انصاف نو بھی مگروں لائے، پیپلز پارٹی نو بھی مگروں لائے، کاف لیگ نو بھی مگروں لائے، اور کوئی ایسا حکمران آئے کہ جڑا اس ملک کے اندر اعلان کرے پاکستان دا مطلب کیا؟ اور سارے بولو میں نو کچھ ہونا ہے تو نہیں ہوندا۔ پاکستان دا مطلب کیا؟ شہادت دی انگلی کھڑی کر کے پاکستان دا مطلب کیا؟ کیا لا الہ الا اللہ دا معنی ایسے کہ مریم نواز نو بلا کے تسی پورے شہر اندر تماش بھی نہیں کرو؟ کیا لا الہ الا اللہ دا معنی ایسے عمران خان کہ تو لاہور منارے پاکستان اندر اور زمان پارک دے سامنے کنجریاں دی طرح تو عورتاں نو نچائے، اور رمضان المبارک دے مہینے اندر تینو شرم نہ آئی، حیا نہ آیا، نہ نون لیگ نو شرم آئی، نہ طریق انصاف نو شرم آئی، نہ پیپلز پارٹی نو شرم آئی۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور آن والا ہے کہ اس ملک پاکستان دے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا پرچار ہوئے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو انشاءاللہ۔ اور کائنات دے چپے چپے تھے پاکستان دے بزدل حکمرانوں، پاکستان دے بزدل حکمرانوں، اس کائنات دے چپے چپے تھے۔ اگر جھنڈا لہرائے گا تو رب دے قرآن دا لہرائے گا، محمد دے فرمان دا لہرائے گا۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم ہاں بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا، بولو وہ گھبرایا۔ مینو رب تو علاوہ کسے دا ڈر، سارے بولو اللہ تو علاوہ مینو کسے دا ڈر، کندے کو ڈرنا چاہیے تھا؟ تو بات لمبی ہوگی، 2-4 منٹ دے اندر میں اپنی بات نو مکاواں۔ یارو اندھیر نگری ہے، چند دن دی کرسی واسطے، چند دن دی ایم پی اے ایم این اے شپ واسطے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رمضان المبارک دا حیا بھی ختم ہو گیا، رمضان المبارک دا احترام بھی نہ رہا، رمضان المبارک دا بھی عزت و احترام نہ رہی جس رمضان دے متعلق آقا نے فرمایا الصوم لیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصوم لیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصوم لیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ میرے پیغمبر فرماؤندے نے او کائنات والےو، روزہ میرے واسطے اندی جزا بھی میں رب نے آپ ہی دینی ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، گل مکائیے۔ آپ فرماؤں دے میں اللہ دی طرفوں پیغام آیا، اے میرے پیارے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے بی بی بڑی گناہگار ہے، بی بی بڑی سیاکار ہے،
اندے نالوں بے نماز گندا اچھی بولو اندے نالوں پھر بولو جلسیاں دے اندر کسے نے زور دی نماز اثر دی نماز بہت کم ہونگے کہ جنہ نمازاں پڑھیاں ہونگیاں وہ چاہے نون لیگ دا جلسہ ہوئے چاہے طریق انصاف دا جلسہ ہوئے بے نماز پھر دینے آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دینے کہ بے نماز نو قرضہ نہ دیو بے نماز دی مدد سارے بولو بے نماز نو قرض نہ دیو کیوں کہ جیڑا رب دے قرضے دی پرواہ نہیں کردا تواڈے قرض دی پرواہ نہیں کرے گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ بے نماز نو جیل اندر بند کر دے انہوں کوڑے مارو کی کرو بولو اہل حدیثو اہل سنتو گل سنیاں دے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماؤندے نے کہ بے نماز نو جیل دے اندر بند کر رہے ہو انہوں کوڑے مار مار کے لو لہان کر رہے ہو آؤ اگے گل مکدی مکائیے حضرت پیر عبدالقادر جیلانی اچھی کہہ دے ہو پھر کہہ دے ہو جیڑے انہاں دی نام دی کھیر کھاندے نے وہ بھی کہہ دے ہو جیڑے انہاں دے نام دی کھیر نہیں کھاندے وہ بھی کہہ دے ہو اللہ جتھے تیرا بندہ لیٹے ہے اس دی قبر نو نور نال منور فرما اس دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا آخری باتاں آپ فرماؤندے نے کہ 17 اونٹاں دی قطار جاری ہوئے شاکر صاحب 17 اونٹاں دی قطار جاری ہو میرے جمعے اندر کو 3-4 علماء بھی الحمدللہ تشریف لے آئے نے حافظ ابراہیم صاحب اور بھائی شاکر صاحب اور چند اور بھی حافظ قرآن قاری القرآن میں نظر آ رہے نے میری دعا ہے اللہ تہاڈا سارا دا آنا قبول فرمائے پھر کہہ دیو میں انہاں مولویاں چوں نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاتھ کوڑا کوڑا تھو مینوں کوئی کسے دا ڈر نہیں او چاہے طریق انصاف دا کوئی ہے چودھری ہے یا سردار ہے اور چاہے کوئی ایم پی چاہے کوئی نون لیگ دا ملک ہے کوئی بھی ہے ڈرنا چاہیے اللہ کو کندے کولوں تعلق ہے میرا سارے نال میرا واسطہ ہے میری قریبی دوستی ہے لیکن سچی بات کہندا میں آتی ہوں اور جب تک میرے جسم اندر جان ہے میں سچی بات کہندا رہوں انشاءاللہ حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماؤندے نے 17 اونٹاں دی قطار جاری ہوئے تے آخری اونٹ دی مہار بے نماز نے کنے اب بولو کنے آخری اونٹ دی مہار کون کہہ رہے ہیں پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آخری اونٹ دی مہار بے نماز نے پکڑی ہوئے تے مینوں کیا جاوے کہ پہلے اونٹ دی مہار پکڑ لو آپ فرماؤندے میں بے نماز دی وجہ تو پہلے اونٹ دی مہار نہیں پکڑاں گا اونٹے تے سوار نہیں ہوواں گا کہ کتے بے نماز دی نحوست نہ میرے تے پہ جائے تے آپ فرماؤندے نے بے نماز دی نماز جنازہ بولو اوچی بولو نمازیو بولو بے نمازی نماز جنازہ لیکن کریے کی جے میں نہ پڑھاواں گا تے دوسری مسجد دا مولوی پڑھا دے گا او نہ پڑھاوے گا تیسری مسجد دا مولوی پڑھا دے گا او نہ پڑھاوے گا چوتھی مسجد دا مولوی پڑھا دے گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر میرے کھڑیاں شہر دے اندر اہل حدیث علماء اہل سنت علماء دیوبندی علماء اکٹھے ہو جان اور فیصلہ کر لین کہ بے نماز دا جنازہ بولو بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھانا تے کوئی بے نماز نہیں رہے گا اور ایتھے ہی بس نہیں حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماؤندے نے کہ بے نماز نو مسلماناں دے قبرستان اندر دفن ہی نہ کرو کیا مسلمانی ہے میری تیری نام دے اہل حدیث نام دے اہل سنت 10-15 منٹ نماز تراویح اندر زیادہ ہو جان نماز لمبی ہو جائے تے اعتراض
حافظ قرآن تے قاری القرآن تے میں تا قاریاں نو آنا کہ اپنے سینے اندر کو بٹن ایسا لوا لو اپنے آپ ہی تہاڈی آواز ایسا ہو جائے اپنے آپ ہی اونچی ہو جائے آہستہ آہستہ رفتار تہاڈی اپنے آپ ہی تیز ہو جائے اپنے آپ ہی آہستہ آہستہ ہو جائے کدی سوچیا ہی نہیں کہ رمضان المبارک دا مہینہ سال بعد آئے پتہ نہیں اگلا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس دے باوجود احترام نہیں رمضان دا روزیاں دا نماز تراویح دا اللہ اللہ اطراد سجیوں کھبیوں اگیوں پیچھےوں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور نہ میرے بھائی اگر کچھ لینا ہی نبی دے اس حدیث پہ عمل کریا کر الصوم لی وانا اجزی بئی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه میرے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماؤندے نے کہ بے نماز دی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ تے بے نماز نو مسلماناں دے قبرستان اندر آخری بات بابا جی سلطان باہو کہہ دیو اونچی کہہ دو رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی دا نام آئے تے محبت نال کیا کرو رحمت اللہ علیہ آن فرماؤندے نے خنزیر جدوں صبح اٹھدا کدوں اب بولو خنزیر جدوں صبح اٹھدا ہے سور جدوں صبح اٹھدا ہے اللہ دے کولوں پہلی دعا کردا ہے عرشاں والیاں دنیا جہان دی ہر چیز میرے متھے لا دینی پر بے نماز نو میرے متھے نہ لاوی اسی تو رب دے ولیاں نو صرف کھان پین واسطے رکھیا ہے نا کھان پین واسطے ولی کیڑے اللہ قرآن دیاں آیتاں دو چار سنا دے تے بات مکمل کراں اللہ اے کون کہہ رہے نے کون فتوے دے رہے نے بے نمازاں دے متعلق اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون آپ فرماؤں دینے کہ صبح خنزیر آندہ عرشاں والیا بے نماز نو میرے متھے دنیا جان دی کئی ایسے بدبخت نے رمضان المبارک اندر بھی نماز نہیں پڑھتے چلو کم از کم رمضان اندر تا فصلی بٹیرے بن جاؤ آ جاؤ ڈر جاؤ اللہ کولوں اللہ دے در تے آ کے چک جاؤ نمازی بن جاؤ روزے رکھو اللہ کولوں پچھلے گناہاں دے معافی منگ لو اور اپنے آپ نو ٹھیک کرو تے شکایتیوں شکایتاں بھی جا کے لگان دے جی آج جنج ہویا جمعے اندر آج جنج ہو جائے اور جنیاں مردی شکایتاں لاؤ اے تا جمعہ پوری دنیا تے چلدا پیا پوری دنیا سن رہی ہے میرا ایک کوئی نظریہ ہے کہ دنیا ناراض ہوندی ہو جائے لیکن عرشاں والا رب راضی ہو جائے جے رب راضی ہو گیا تے دنیا بھی بن جائے گی تے آخرت بھی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین